ہم جناب انس بن حارث کاہلی کی زندگی کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. اس کی دوسری قسط، دوسرا حصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے تقدیم کرتے ہیں. جناب انس جو ہے وہ محرم کی 6 تاریخ کو رات کی تاریکی میں اپنے آپ کو 80 سال کی عمر میں نصرت امام حسین کے لیے پہنچاتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو آپ نے حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا تھا، اس پر عمل کرنے کے لیے کہ فَلْيَنْصُرْهُ ہو کہ امام حسین کی مدد کرو. لہٰذا جب آپ آتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام بھی آپ کو نوید اور بشارت دیتے ہیں، ہدایت کہ آپ ہدایت پہ ہیں اور ہدایت پہ باقی ہیں، ہدایت پا گئے، اور امنیت کے لیے یعنی دنیا اور آخرت میں امن و امان. یعنی میں لفظوں کو بدل کر کہہ دوں، امام حسین علیہ السلام نے پہلی ہی ملاقات میں آپ کو جنت کی بشارت دی ہے. حضرت انس کے بارے میں ایک روایت یا واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کوفے سے نکل گئے تھے، کوفے سے خارج ہو گئے کہ نہ مجھے امام حسین علیہ السلام کی، البتہ یہ میں عرض کر چکا کہ یہ دوسری روایت ہے کہ جو تاریخ میں ملتا ہے، اس پہلو کو بھی عرض کر دیں کہ میں نہ امام حسین کی موافقت میں جنگ لڑوں گا اور نہ امام حسین کی مخالفت میں جنگ لڑوں گا. لہٰذا یہ جنگ گریزی کرتے ہیں، جنگ سے پرہیز کرنے کے لیے. چونکہ ایک تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ اشارہ کہ آپ کوفے کے رہنے والے تو تھے مگر مکے میں رہتے ہیں، تو بہرحال وہ مکے سے نکل جاتے ہیں، یا اس روایت کے مطابق آپ اپنے گھر کوفے سے نکل جاتے ہیں. دونوں طریقے سے بہرحال آپ اس شہر سے خارج ہو جاتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جو امام حسین کی حمایت میں جنگ لڑنی پڑے یا امام حسین کی مخالفت میں. بہرحال میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا، یا ہو سکتا ہے اس لیے کہ سن رسیدہ بھی ہو گئے تھے. لہٰذا آپ جو موثق روایت ہے کوفے سے خارج ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ قافلہ امام حسین علیہ السلام آپ دیکھ لیتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام عبید اللہ ابن حر جوفی سے گفتگو کر رہے تھے. اور یا یوں کہوں جہاں امام حسین نے تمام راستے لوگوں سے کہا کہ لوگوں مال و متاع کے لالچ میں مت آنا، مال غنیمت میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں، جی ہاں تم اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. متعدد خطبات میں آپ دیکھتے ہیں مدینے سے بھی اور خاص کر مکے سے یہ جملے آپ کے ہیں. مگر وہیں پر عجیب بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ دعوت دیتے ہیں، وہ نہیں آتے ہیں. حضرت عباس کو بھیجتے ہیں، تب بھی نہیں آتے ہیں. حضرت علی اکبر کو بھیجتے ہیں، حضرت علی اکبر سے بھی نہیں آتے ہیں، خود امام جاتے ہیں. تو یہ عجیب جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی مصلحت ہے. کہیں جم غفیر میں لوگوں کو کہتے ہیں چلے جاؤ میرے اطراف سے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں شہید ہونے جا رہا ہوں. اور کہیں فردی لوگوں کو بلانے کے لیے جاتے ہیں. جی ہاں یہ سب اسرار آل محمد ہے. آج بھی دیکھیے گا انسان ہر کسی کو اپنا دوست نہیں بناتا ہے جو جس کے لائق ہے. کیا مطلب؟ یعنی امام حسین کی عظیم ذات ہے، ہر کوئی خون حسین کے ساتھ اپنا خون نہیں ملا سکتا، ہر کوئی اس لائق نہیں ہے. اور جو لائق ہے چاہے وہ دوسرے مذہب سے آنے والا کیوں نہ ہو. جی ہاں جیسے جان بن ہوے ہے، وہب کلبی ہے، جو مسیحی ہے، کرسچن ہے، مگر امام حسین نے ان کو دعوت دی اور وہ آئے. تو حضرت انس بھی ایک روایت کے مطابق کہتے ہیں کہ وہ کوفے سے نکل گئے، نہ میں تلوار اٹھاؤں گا یزید کی حمایت میں، نہ تلوار اٹھاؤں گا امام حسین کی. لیکن جب امام حسین علیہ السلام کا مکالمہ عبید اللہ ابن حر جوفی سے سنتے ہیں تو آپ کے کان کھڑے ہو گئے، یا یوں کہوں کہ قلوب میں نورانیت حسین اور کلام امام حسین علیہ السلام کا اثر ہوا، اور آپ اس کے بعد خدمت امام میں آئے. اور آپ کہتے ہیں کہ واللہ قسم خدا کی میں کوفے سے نکلا ہی اسی لیے تھا تاکہ عبید اللہ کی طرح نہ آپ کی مخالفت میں نہ آپ کی موافقت میں تلوار اٹھاؤں اور جنگ کروں. لیکن آپ کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی اور مجھ میں جرت آ گئی اور میں آخر تک آپ کے ساتھ قیام کروں گا. جی ہاں یہ روایت بھی ملتی ہے. دیکھیے اس سے ہمیں بہت ہی عجیب سبق لینا چاہیے. وہ سبق یہ ہے آج بھی جہاں دو ذات، دو نظریہ، جو تھاٹ، جو تفکر
ٹکراتے ہیں وہاں سے ہم بھاگ جاتے ہیں، حق کو جانتے ہوئے بھی وہاں سے گزر جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حسین ابن علی کا چاہنے والا، حسین ابن علی کا ماننے والا، وہ حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی طرح حق کی جانب بڑھتے ہیں، چاہے وہ حق کتنا بھی کٹھن ہو، سخت کیوں نہ ہو۔ جی ہاں، اس کے بعد کربلا میں نمایاں کردار آپ ادا کرتے ہیں۔ حضرت انس کو امام حسین علیہ السلام نے اپنا مبلغ بنایا۔ آپ تصور کیجئے، آج ایک اگر چھوٹے سے عالم دین نے کسی کو اپنا نمائندہ بنایا، چلیے آگے بڑھتے ہیں، کسی مجتہد نے، کسی آیت اللہ نے اگر کسی کو اپنا مبلغ بنا کر بھیجا، نمائندہ بنا کر بھیجا، ایلچی بنا کر بھیجا، زندگی بھر فخر کرتا ہے۔ اور اللہ اکبر، سرزمین کربلا میں امام حسین معصوم نے، معصوموں کے ہوتے ہوئے، یعنی حضرت امام زین العابدین اور دیگر افراد کے ہوتے ہوئے، حضرت انس کو اپنا مبلغ، اپنا ایلچی بنا کر عمر سعد کے پاس بھیجتے ہیں، اور موعظہ کرنے کے لیے، دیکھیے موعظہ کرنے کے لیے اسی کو بھیجا جاتا ہے کہ جس کے اوپر بھروسہ ہو کہ یہ موعظہ کر سکتا ہے، یعنی نصیحت کر سکتا ہے، اس کی وعظ میں اثر ہوگا۔ امام حسین کو کتنا اعتبار تھا حضرت انس کے اوپر، یہ صحابی نبی، ان کی باتوں پر امام حسین کو بھروسہ تھا، لہٰذا آپ گئے اور امام حسین نے جب حکم دیا عمر سعد کے پاس گئے، لیکن آپ نے سلام نہیں کیا۔ صحابی رسول، صحابی امیر المومنین، صحابی امام حسن، صحابی امام حسین، عمر سعد اس ٹائم مسلمان تو ہے نا، لہٰذا سلام نہیں کیا۔ میں سوال کرتا ہوں کیوں سلام نہیں کیا؟ اس سوال کو خود عمر سعد نے پوچھا۔ عمر سعد نے کہا، اے انس بن مالک حرسی یا کاہلی یا اسدی، تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ یا مختلف اس میں ملتا ہے کیا میں کافر ہوں؟ تو آپ نے جواب دیا، واللہ، قسم خدا کی، قاتل حسین کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو عمر سعد کہ جس نے اپنی کمر کو باندھی ہے، امام حسین فرزند نبی، معصوم امام، نبی کا بیٹا، اس کو مارنے کے لیے کمر کس کے آیا ہوا ہے کربلا میں، تو اب بھی ادعا کرتا ہے کہ تو مسلمان ہے؟ تو حضرت انس کے اس تاریخی جملے سے کہتے ہیں کہ عمر سعد نے اپنے سر کو جھکایا اور یہ جملہ کہا کہ قسم خدا کی میں جانتا ہوں قاتل حسین جہنمی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن عبید اللہ ابن زیاد کا بھی حکم ہے اور اس سے گریز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہاں بہترین چیز ہے ہمارے جوانوں کو سیکھنے کے لیے۔ کیا مطلب؟ ایک طرف عبید اللہ ابن زیاد کی دھمکی اور ایک طرف سر حسین، آپ کس کو انتخاب کیجئے گا؟ دو راہے پہ کھڑا ہوا ہے عمر سعد۔ کہتے ہیں عمر سعد خود کہتا ہے کہ قاتل حسین جہنمی ہوگا، یعنی جانتا تھا، وہ جاننے کے باوجود بھی اس نے عبید اللہ ابن زیاد کے حکم کو اہمیت دی۔ آج بھی لوگ جانتے ہیں حق کو، اس کے باوجود حق کو نہیں پہچانتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی ہاں، تو امام حسین علیہ السلام کے حق کو پہچان کر میں یہاں یہ روک کر یہ عرض کر دوں، آخری امام عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، امام زمانہ، امام مہدی جب تشریف لائیں گے نا، اللہ نہ کرے کہ ہمارے جوان، ہمارے عزادار، ہمارے چاہنے والا کوئی ایسا بن جائے کہ امام زمانہ کی فضیلت کو، شخصیت کو، ذات کو، ان کے حق اور ادھیکار کو پہچانتے ہوئے بھی یہ نہ کہہ بیٹھے کہ میں امام زمانہ کو پہچان تو رہا ہوں مگر کیا کروں، کاروبار میرے جو ہے وہ کفار کے ساتھ ہے، کاروبار میرے دشمنان امام زمانہ کے ساتھ ہے، پتہ نہیں کون کون سے دشمنوں کے ساتھ میں جڑا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری بہانہ بازی جو ہے وہ اماموں کی نصرت کے لیے، حق کے لیے نہیں چلتا ہے۔ بہرحال تو آپ نے عبید اللہ ابن زیاد سے، دیکھیے عجیب یہاں پر سبق ہم کو ملتا ہے، خاص کر وہ جوان کے جو مناظرہ کرتے ہیں، جاتے ہیں لوگوں سے بحث کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ہمیں کوئی جو ہے وہ محبان اہل بیت کو، عزاداروں کو کوئی کافر کہتا ہے، کوئی یہ سب۔ بہرحال ہم سب کو بھائی مانتے ہیں، ہم سارے مسلمانوں کو اپنا بھائی مانتے ہیں، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ دشمن تو ویسے ہی ہمیں کافر کافر کہہ رہے ہیں اور ہم بھی اپنے ایک دوسروں کو کافر کہنے لگے تو پھر گئے کام سے۔ ہمیں اتحاد چاہیے، ہم سب عزادار ہیں، ہم سب جو ہے محب امام حسین ہیں، کوئی کسی طریقے سے، کوئی کسی طریقے سے اللہ کو مانتے
مانتا ہے، کوئی کسی طریقے سے قرآن. ہم وحدت کے قائل ہیں، ہم محبان اور شیعیان حسین سب کی عزت کرتے ہیں. بہرحال تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حضرت انس بن حارث سے کاہلی سے سیکھیں کہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ عمر سعد جیسے کٹر دشمن حسین کے قاتل سے کہلوا لیتے ہیں اسی کی زبان سے کہ ہاں میں اگر قاتل حسین ہوں تو میں جہنمی ہوں. آپ خود نہیں کہتے، ڈائریکٹ نہیں کہتے کہ تجھ پہ لعنت ہو، نہیں. یہ بھی نہیں کہتے کہ تو قاتل حسین ہے، نہیں. یہ بھی نہیں کہتے کہ تو جہنمی ہے، بلکہ ایسے جملے آپ عرض کرتے ہیں کہ جس سے دشمن خود قبول کرتا ہے کہ میں باطل کے اوپر ہوں. یہ جو ہے وہ آپ کا کمال ہے اور آپ کی جو ہے وہ دور اندیشی ہے اور بصیرت ہے. حضرت انس بن مالک کے بارے میں زیارتوں میں ان کے اوپر زیارتیں پڑھی گئی ہیں. امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف نے زیارت ناحیہ البتہ غیر معروفہ میں آپ کو سلام بھیجا ہے. زیارت رجبیہ میں بھی السلام علی انس ابن الکاہل الاسدی اس طریقے سے جو ہے آپ کے اوپر سلام بھیجا گیا ہے. اور یہ بہت ہی عظیم شخصیتوں میں سے ہیں. تب جو ہے وہ وقت کے آخری امام نے سلام بھیجا ہے. آپ کے اوصاف میں ملتا ہے کہ آپ عابد ترین شخص تھے، اپنے علاقے کے عابد و زاہد تھے. بصیرت دینی آپ کے پاس بہت ہی زیادہ تھی. یہ دیکھیے نا، بصیرت دینی ہوتی ہے جس کی وجہ سے 80,000 یا 30,000 کے لشکر ایک جملہ کہہ رہا ہے اور امام حسین کو. میں آپ کو عرض کر دوں، امام حسین علیہ السلام کے قاتل وہ ادعا کرتے تھے اصل دین ہمارے پاس ہے، اس لیے فرات میں غسل کرتے تھے اس نیت سے کہ قتل حسین کروں اور ثواب لوں. جی ہاں، امام حسین کو نعوذ باللہ یعنی رضایت خدا اور امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے آئے تھے خدا کے تقرب اور خدا سے جو ہے وہ قربت حاصل کرنے کے لیے. تو بہرحال وہ بھی دیندار تھے. اب یہاں سمجھنا ہے کہ دین کدھر ہے، اصل دین کدھر ہے، اس کے لیے بصیرت ہونی چاہیے. تو آپ بصیرت والے صحابی میں سے تھے. جی ہاں، اس کے بعد جو ایک عظیم فضیلت آپ کی ہے کہ آپ حافظ قرآن تھے، بہترین قاری قرآن بھی تھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے 80 سال کی عمر میں بھی اپنی جان قربان کرتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں. لہٰذا آپ جنگجو اور جو ہے وہ دلاور شجاع تھے اور پاک دل کے مالک تھے. آپ نے ظہر عاشور سے پہلے امام حسین علیہ السلام سے اذن جنگ لی اور جب امام نے اجازت دی تو کمر پر ایک شال آپ نے باندھی اور اس شال کو اپنے کمر پر اس لیے تاکہ سن زیادہ ہو گیا تھا، بوڑھے ہو گئے تھے، کمر خابیدہ تھا، لہٰذا کمر کو سیدھا کیا تاکہ میں نصرت حسین میں جیسا میرا دل جوان ہے میں جوان لگوں اور مکمل جو ہے وہ حق ادا کر سکوں. اللہ اکبر. آپ تصور کر رہے ہیں کتنی ضعیفی ہے کہ کمر میں شال باندھتے ہیں تاکہ اپنی قامت کو راست کر سکوں اور سیدھا کھڑا رہ سکوں. جی ہاں، پھر اس کے بعد روایت کہتی ہے عجیب مظلومیت ہے، اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ آپ کے آنکھوں کے اوپر کی یہ جو بال ہوتے ہیں مجھے نہیں معلوم بھویں، یہ اتنی لمبی اور سفید ہو گئے تھے کہ آنکھوں کے اوپر کہیں ایسا نہ ہو نصرت حسین میں بہرحال مجھے دکھائی نہ دے. تو آپ نے رومال لے کر سفید بھووں کو اس طریقے سے باندھا تاکہ نصرت حسین میں کمی نہ رہے کسی بھی جنگ میں یا کسی بھی چیز میں. آپ جب اس حالت میں اپنی تیاری کر رہے تھے، وفاداری دیکھ رہے تھے، تو امام حسین علیہ السلام کا گریہ بلند ہوا اور آپ رونے لگے اور آپ نے فرمایا ہے میرے بوڑھے صحابی، اے میرے سن رسیدہ باوفا صحابی، خداوند عالم دونوں جہان میں آپ کو کامیاب کریں اور آپ کی اس فداکاری کو قبول کریں. جی ہاں، کہتے ہیں کہ آپ نے رجس خوانی کی اور رجس خوانی کر کے جو ہے اپنے آپ کو پہچانوائے. بہت ہی عجیب جملہ کہا، قد علمت کاہلھا ودودان، کہ سبھی جانتے ہیں قبیلہ کاہلی بھی اور اطراف کے قبیلہ دودان بھی، والخندفیون قبیلہ خندف جو نزدیک میں تھے کوفہ کے، قبیلہ خندفیون بھی مجھ سے واقف ہیں، وقیس و اعلان اور قبیلہ قیس بھی اعلان بھی، یعنی 5 قبیلوں
میں مشہور بہادر ہوں. کیا جانتے ہیں؟ بِأَنَّ قَوْمِي آفَةٌ لِلْأَقْرَانِ، کہ ہمارا جو قبیلہ ہے، ہماری جو قوم ہے، وہ علاقے کے لیے جو ہے وہ شیر دل ہیں، آفت مچا دیتے ہیں، حق کے لیے ناحق کے اوپر آفت بن کر ہم آتے ہیں. یا قوموں، اے یزیدیو، اے فجارو، کونو کسود الجان، یاد رکھو ہم شیر پر چھپٹتے ہیں جب ہم حق پر ہوتے ہیں. واستقبل القوم بالذر الآن، اور اے قوم آؤ استقبال کے لیے اس ضربت کے. آل و علی ان شیعت الرحمن، جو میں عرض کرنا چاہتا تھا، کرب و بلا کی سرزمین پہ امام حسین کی حقانیت کی معرفی کے لیے صحابی نبی نے یہ تاریخی جملہ کہا کہ آل و علی یعنی فرزندان علی، اولاد علی یعنی اہل بیت علی، شیعت الرحمن اللہ کے پیرو ہیں، رحمان کے ماننے والے ہیں. وہ آل حرب، اور آل حرب آل امیہ شیعت الشیطان، شیعہ یعنی شیطان میں سے. یہ ایک صحابی کا جملہ ہے، جی ہاں بزرگ صحابی. لہٰذا آپ جاتے ہیں اور حضرت قرہ بن ابی قرہ غفاری کے بعد آپ مقتل میں، اور جانے کے بعد اس طریقے سے للکارتے ہیں 80 سال کی عمر میں بھی امام حسین کی نصرت میں جوان کی طرح آپ نے جو ہے وہ جنگ لڑی ہے. ایک روایت کے مطابق 14 فجار کو، ایک روایت کے مطابق 18 فجار کو تہہ تیغ کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ قتل کرتے ہیں. پھر اس کے بعد چونکہ ضعیف تھے، بوڑھے تھے، بہرحال جسم کا بھی ایک تقاضا ہوتا ہے، اور یہ آزمائش اور امتحان الہی بھی ہے، لہٰذا یہ قربانی دینے کے لیے گئے تھے. حضرت ابوالفضل العباس، حضرت علی اکبر یا امام حسین کیا نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ قربانی کے مرحلے میں تھے، لہٰذا آپ پھر اس کے بعد سرزمین کربلا میں بہت ہی بے دردی کے ساتھ شہید ہو جاتے ہیں. تیروں سے، تلواروں سے، نیزوں سے آپ کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.